Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qaidana wa muallimana wa murshidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه مصطفاه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزي عنا كما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وعنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam semoga tercurah dilimpahkan keharibaan baginda Nabi besar kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, beserta para sahabatnya, dan kita semoga kelak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uthma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, izinkan Al-Fakir berwasiat dalam khutib ini khususnya untuk diri Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima'rifati khairi wa ittiba'ihi wa bima'rifati syarri wa tarki wa ijtinabihi, dengan mengetahui mana yang baik yang Allah perintahkan lalu kita mengerjakannya, dan mengetahui mana yang buruk yang Allah larang lalu kita menjauhinya lalu meninggalkannya. Hadirin rahimakumullah, mengapa setiap hari Jumatnya Al-Fakir khotib Jumat mewasiatkan tentang keimanan dan ketakwaan? Karena keimanan ini adalah nikmat yang terbesar. Karena keimanan ini nikmat yang luar biasa. Maka patut bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang luar biasa ini, bukan karena dengan kata-katanya saja. Saya bersyukur, alhamdulillah, bukan karena alhamdulillah saja syukur itu. Karena sejatinya asyukru huwa an-ni'mah lit-ta'ah. Syukur itu adalah ketika kenikmatan dipergunakan, diperdayakan untuk ketaatan. Maka ketika seseorang beriman, ketika seseorang mensyukuri nikmat keimanannya, maka ia akan mempergunakannya, memperdayakannya untuk sebaik-baiknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang baik ketakwaannya, maka ia pantas disebut orang yang beriman, yang mensyukuri nikmat keimanannya. Hadirin rahimakumullah, iman itu unik sekali. Al-imanu yazidu wa yanqus. Seperti yang kita ketahui, iman itu bertambah dan berkurang. Tapi alangkah meruginya kita apabila iman yang kita punya ini
sering berkurang, bertambahnya jarang, maka alangkah meruginya kita. Memang betul saudara-saudara sekalian, orang yang beriman itu banyak ujiannya, banyak cobaannya, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Qala ta'ala, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu, mereka itu mengira akan dibiarkan begitu saja, mengatakan bahwasanya saya beriman sedangkan mereka tidak diuji? Tidak. Sungguh ketika kita memilih untuk beriman, ketika kita mendapatkan nikmat keimanan ini, maka ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah kita bersyukur atas nikmat keimanan yang besar ini, apakah kita mempergunakannya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, ulama besar Mesir, dalam halaqahnya pernah berbicara tentang keimanan. Beliau berkata, menceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ayyul imani a'jab?" Iman siapa yang paling menakjubkan? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu antum ayyul imani ajab, menurut kalian saja siapa imannya yang paling menakjubkan? Qalu, mereka para sahabat berkata, al-imanul malaikah, imannya para malaikat ya Rasulullah. Al-malaikatu inda rabbihim falima la yu'minun. Rasulullah bersabda, malaikat itu dekat dengan Rabb-nya, dekat dengan Tuhannya, maka bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Qalu al-imanul anbiya, kalau begitu imannya para nabi ya Rasulullah. Al-anbiya yuha ilaihim falima la yu'minun. Para nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Qalu nahnu ya Rasulullah, kalau begitu kita ya Rasulullah, sahabat Rasulullah. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana fikum fa kaifa la tu'minun. Aku di antara kalian, aku di tengah-tengah kalian, maka bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Lantas siapa yang imannya paling menakjubkan? Ayyul imani a'jab? La fil malaikah wala fil anbiya wala fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul imani a'jab? Siapa yang imannya paling menakjubkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum qaumun yajiduna kitaban fi warakin fayu'minuna bihi. Mereka adalah kaum, orang-orang yang datang setelahku, mereka mendapatkan tulisan di atas kertas lalu mengimaninya, dan itu adalah kita. Maka alangkah meruginya kita apabila kenikmatan yang menakjubkan ini, kenikmatan keimanan yang menakjubkan ini kita sia-siakan, tidak kita syukuri, tidak kita pergunakan untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat keimanan kepada kita semuanya, dan kita dapat mensyukuri nikmat tersebut dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kesehatan wal afiat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi musabbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima
فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك من في صلاحه صلاح الإسلام اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إسلام المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليه. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من بلد فلسطين خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.